اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری ماں اور بہنوں اور محترم حاضرین، میں نے قرآن کریم کی آپ کے سامنے ایک آیت ابھی پڑھی۔ یہ قرآن کریم میں 4 یا 5 جگہ انہی الفاظ کے ساتھ قدر مختلف سیاق میں یہ آیت یا یہ عنوان آیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے اہل ایمان پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے انہیں، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ اس کی آمد سے پہلے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ دوسری جگہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس میں بھی یہی عنوان ہے اور یہی الفاظ اور یہی مفہوم جو ہے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کے جو الفاظ قرآن نے ذکر کیے ہیں ان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں ان کے 4 کاموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 بنیادی کام ہیں جن کے لیے آپ کی بعثت عمل میں آئی ہے اور جن کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہ ہوا ہے، ان میں تلاوت آیات اور تزکیہ کے ساتھ ساتھ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا بھی ہے۔ کتاب و حکمت کی تعلیم، اسی کو اللہ کے رسول نے اس طرح بیان فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دیکھیے، اسلام اور علم دونوں میں اٹوٹ رشتہ ہے۔ اسلام کی جو پہلی وحی یا آخری کتاب اللہ کی جو پہلی وحی اس کی نازل ہوئی، پہلی آیت نازل ہوئی، اس میں سب سے پہلا لفظ جو آیا وہ ہے اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حالانکہ اسلام میں سب سے اہم ہے اللہ کو ایک جاننا، اس کی وحدانیت کا اعتراف کرنا، اس کی عبادت بجا لانا، نماز قائم کرنا، اور بہت ساری عبادات ہیں جو قرآن اور اسلام نے مشروع کی ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت نے پہلی وحی کے لیے جو پہلا لفظ انتخاب فرمایا، جو پہلا حکم نازل ہوا وہ ہے پڑھو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا مزاج کتنا علمی ہے اور کتنا اس نے زور دیا ہے علم پر۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ صحیح بات یہ ہے کہ عربوں میں قلم نامزد تھا، ڈھونڈے سے کچھ لوگ پڑھے لکھے مل جاتے تھے اور ان کا بھی وہ پیشہ نہیں ہوتا تھا پڑھنے لکھنے کا، بلکہ اس کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ یہ قلم بالکل ناپید تھا، لیکن اللہ کے رسول کا جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں قلم کا تذکرہ خاص کر کے کیا۔ قرآن یہی کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجے بلند کرتا ہے، لیکن جس میں جو ان میں اہل علم ہے ان کے درجات مزید زیادہ بلند ہیں۔ تو بہرحال علم پر اسلام نے جیسا زور دیا ہے وہ غالباً کسی بھی دین و مذہب نے نہیں دیا جو آج موجود ہے، بلکہ ایسے دین و مذہب تو مل جاتے ہیں جس میں پڑھنے لکھنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی، علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ہمت شکنی کی جاتی ہے، اور موناسٹریزم، رہبانیت، ترک دنیا اور دنیا سے بے رغبتی اور بیداری اور سماجیات کو چھوڑ کر جنگلوں میں پناہ رہنے کی ہمت افزائی کی جاتی ہے۔ لیکن اسلام دین و دنیا کا جامع ہے، ایک کامل اور متوازن دین ہے۔
یہ پورا نظام زندگی ہے. تو اس نے علم پر بہت زیادہ زور دیا. اللہ کے رسول کی زندگی میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں، سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، تو تعلیم کے حوالے سے کتاب و حکمت کی تعلیم آپ نے کس طرح دی، اس کے حوالے سے ہمیں چند اصولی باتیں ملتی ہیں اور چند اصول عملی پریکٹیکل کچھ نمونے ملتے ہیں، کچھ اصول ملتے ہیں جن کو اگر بڑھتا جائے تو تعلیم کا جو عمل ہے اس کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اس کو مزید فعال بنایا جا سکتا ہے، اس کو مزید اثر انداز کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے رسول جو تعلیم و حکمت کے جو ذرائع اور جو وسائل اختیار فرماتے تھے ان میں پہلا اور بنیادی وسیلہ تھا موعظۃ حسنہ. قرآن نے کس کا حکم دیا ہے؟ وعظ اور نصیحت کا. وعظ کیا ہے؟ وعظ ہے درد مندی کے ساتھ اپنے دل کی بات کہنا. سننے والے کو یقین ہو جائے کہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے چاہے مجھے قبول کروں نہ کروں، چاہے اس کی بات معقول ہو یا نہ معقول، لیکن وہ خیر خواہی سے کہہ رہا ہے. عربی زبان میں جب ہم پڑھتے تھے اس میں ہمیں تعریف یاد کرائی گئی تھی کہ وعظ کا مطلب ہے کلام رقیق یرقق القلوب، وہ درد مندانہ بات جو دلوں کو درد سے بھر دے، دلوں کو نرم کر دے، دلوں میں گداز پیدا کر دے. اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی سے ارشاد فرمایا تھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. اللہ کے رسول سے فرمائے گا کہ آپ کہہ دیے قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. میں اپنا دل کھول کر کے تمہارے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، پورے درد اور پوری ہمدردی کے ساتھ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اکیلے یا دو لوگ کہیں کھڑے ہو تو غور کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی نہیں ہیں، مخبوط الحواس انسان نہیں ہے. قرآن کریم میں اس پورے پیغام کو، اللہ کی آخری وحی کو بھی مکمل طور پر موعظت کہا گیا. ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے، وضاحت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے، نظام ہدایت ہے اور موعظۃ حسنہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر اللہ سے ڈرنے کی صفت پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول کے خطب کا جب ہم مطالعہ کریں، اور اللہ کا شکر ہے ادیبوں نے، محدثین نے اور جامعین نے اللہ کے رسول کے جو ارشادات ہیں، جو فرمودات ہیں، ان کو تو جمع ہی کیا ہے. ساتھ ہی اللہ کے رسول کی جو تقاریر ہیں، جو خطب ہیں، جو آپ نے مختلف موقعوں پر اور مختلف مناسبتوں سے ارشاد فرمائے تھے، ان سب کو بھی ہمارے علماء دین نے جمع کر دیا. جب ان تقاریر کا انسان مطالعہ کرتا ہے، ان خطبوں کا انسان مطالعہ کرتا ہے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ کہنے والے کا کے دل میں درد بھرا ہوا ہے جو ان الفاظ کے راستے سے امڑ رہا ہے، نکل رہا ہے. میں ایک مثال دینا چاہوں گا، اور صرف ایک ہی مثال اس لیے دینا چاہوں گا کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ آڈینس میں، سننے والوں میں، سامعین میں کتنے لوگ عربی زبان و ادب کا ذوق رکھتے ہیں اور اس سے واقف رکھتے ہیں. غزوہ حنین کا موقع تھا، فتح مکہ کے چند ماہ بعد غزوہ حنین کا موقع آیا. اس میں فتح مکہ کے بعد جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے طلقاء، وہ بھی اس جنگ میں نکلے تھے اسلام کی طرف سے لڑنے کے لیے، اور کافی بڑی جمعیت تیار ہو گئی تھی مسلمانوں کی. قرآن نے کہا اذا اعجبتکم کثرتکم، خود قرآن نے کہا کہ اس وقت مسلمانوں کو احساس ہو گیا تھا کہ اب ہم بہت سارے ہو گئے، اب ہم شکست نہیں کھائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے کہ کثرت اور قلت اللہ کے ہاں معنی نہیں رکھتی. تو غزوہ حنین میں جو کفار کے ساتھ، بنو ثقیف کے کفار کے ساتھ پہلی بار سامنا ہوا، وہ لوگ وہاں کے علاقے کے جاننے والے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور یکایک جو تیر برسائے مسلمانوں پر، وادی سے گزرتے ہوئے مسلمانوں پر، تو سب کے پیر اکھڑ گئے اور سب ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، افراتفری مچ گئی، صفیں تتر بتر ہو گئی، کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، تو سب کے پیر اکھڑ کر چلے گئے. لیکن اس وقت اللہ کے رسول ثابت قدم رہے اور آپ نے انصار کو بلایا، انصار نے آ کر کے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور بے پناہ قربانیاں دیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کیا.
تو کہنا مقصد یہ تھا کہ غزوہ حنین جو تھا وہ اس لحاظ سے بھی ایک اہم تھا کہ اس میں مال غنیمت بہت ہاتھ لگا. جو بنو ثقیف کا سردار تھا مالک، اس نے اس غرض سے کہ ہمارے لوگ چھوڑ کر نہ بھاگے، اس نے یہ تکنیک اختیار کی کہ تمام لوگوں سے کہا اپنے گھر والوں کے ساتھ لے چلو اور اپنے مال و اسباب یعنی اونٹ کو بکری کو سب کو ساتھ لے چلو، تاکہ ہر ایک کو یہ رہے کہ اگر ہم ماریں گے تو ہمارے بیوی بچے غلام ہو جائیں گے اور ہمارے ملک وغیرہ چھین لیے جائیں گے. جو بزرگ تھے اس قبیلے کے انہوں نے کہا نہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ ٹھیک مناسب نہیں ہے، لیکن اس نے نہیں مانا، نوجوان تھا. تو جب شکست ہوئی تو صحیح بات یہ بڑی تعداد میں مال غنیمت ہاتھ گیا. اچھا جب پیر پڑے تھے تو سب سے پہلے بھاگنے والوں میں وہ لوگ آگے تھے یا وہ لوگ پیش تھے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے. اس نے بہت سے نام تاریخی روایات میں ملتے ہیں. اللہ کے رسول نے غزوہ حنین کے بعد جو مال غنیمت تھا اس کو انہی لوگوں میں تقسیم کیا اور بے پناہ تقسیم کیا. 1 لاکھ بکریاں کسی کو دے دی، 10 لاکھ کسی کو کچھ دے دیا، جس سے جو مانگا دیتے چلے گئے. اور انصار مدینہ جنہوں نے بے پناہ قربانی کی تھی ہجرت کے بعد سے اب تک، اور خاص طور پر غزوہ حنین میں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پھوٹی کوڑ نہیں دی. تو انصار کے کچھ نوجوانوں کو اس پر اعتراض تھا اور انہوں نے کہا کہ جب تلوار کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور جب دینے کی ضرورت آتی ہے تو دوسرے کو دیا جاتا ہے. آپس میں بات ہوئی اور یہ بھی لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول اب ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے رسول کا ارادہ ہی رہنے کا، تبھی اتنے لوگوں کو نواز رہے ہیں مکہ کے لوگوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا اور کہا کچھ بات مجھے سننے میں آ رہی ہے انصار کی طرف سے، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ زمانہ نفاق کا زمانہ نہیں تھا، صحابہ کرام میں نفاق نہیں تھا، بربلا بات کہتے تھے، صاف کو انسان ہوتے تھے. انہوں نے کہا ایسا کچھ نوجوان کہہ رہے ہیں، لیکن نوجوان ہیں، کم عمر لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں. ایسی بات ان کی زبان سے نکل گئی. اب جو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول نے وہ اہم ہے. کہا کہ ماں این انت من ذالک یا سعد، تمہاری کیا رائے ہے اس میٹر میں، تمہاری اوپینین کیا ہے؟ اور سعد بن عبادہ نے کہا ماں انا الا من قوم، میں اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ تو نہیں کہا اللہ سے غلط کر رہے ہیں، گرچہ پہلے سے تو یہی تھا کہ آپ نے غلط کہا اور لوگ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ سے نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ سے نے کہا تمام انصار کے لوگوں کو مربد میں جمع کرو، ایک خلیان تھا بڑا سا، اس کو جمع کرو اور کوئی غیر انصاری نہ رہے، صرف مہاجر رہے، صرف انصار رہے. کوئی مہاجر نہ رہے، کوئی مکی نہ رہے، کوئی نہ رہے. سب لوگ جمع ہو گئے. اللہ کی تشریف لائے اور فرمایا یا معاشر انصار ما قالت بلغتنی عنکم وجدت وجدتموها فی انفسکم. اے انصار کے لوگوں، یہ کیا باتیں تمہاری طرف سے مجھ تک پہنچ رہی ہیں اور یہ کیا ناراضی ہے جو تم اپنے دل میں میرے بارے میں پاتے ہو. صحابہ کرام جو تھے انصاری وہ خاموش رہے. اللہ رسول نے کڑک کر کہا الم آتیکم ذلال فہداکم اللہ بی، کیا ایسا نہیں تھا کہ تم گمراہ تھے اور میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت بخشی. الم آتیکم عداء فالف اللہ بی بین قلوبکم، کیا ایسا نہیں تھے کہ تم آپس میں لڑ رہے تھے، دشمن تھے، قریب تھے کہ تم فنا ہو جاؤ، موت کے گھاٹ اتر جاؤ، ہلاکت کے گڑھے میں گر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرمائی. اللہ اس نے بہت سارے احسانات دیے کہ تم ایسے تھے، تم نادار تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں دولت بخشی. صحابہ کرام سب نے اپنے سر جھکا لیے. دیکھیے انداز ہے اللہ کے رسول کا، اور کہا للہ ولرسولہ المن والفضل، اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. اتنا کافی ہوتا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا الم تجیبونی یا معاشر انصار، اے انصار کے لوگوں جواب نہیں دو گے؟ انصار نے کہا ماذا نجیب یا رسول اللہ، اللہ ورسول اللہ ورسولہ المن والفضل، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول، آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر. کہا نہیں، لو قلتم لصدقتم ولصدقتکم اتیتنا مکذبا فصدقنا. کہا اگر تم کہو لو شئتم لقلتم، اگر تم کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو اور تم سچ کہو گے، ولصدقتکم، اور میں کہوں گا تم سچ کہہ رہے ہو، تم کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو اتیتنا مکذبا فصدقنا. اے محمد تو جب ہمارے پاس آیا تھا تجھے بھی تو لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، ہم نے تیری تصدیق کری. اتیتنا عائلا فاغنیناک، تو بھی تو نادار ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے تجھے دولت دی.
اتیتنا تریدن فآویناک، تو بھی تو ہمارے پاس ایسا آیا تھا کہ تجھے تیری قوم کے لوگوں نے بھگا دیا تھا، ہمیں تجھے پناہ دی تھی، تم بھی تو کہہ سکتے ہو. تو انصار خاموش رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اتجدون علیہ یا معاشر الانصار فی لعاد. دیکھیے انداز ہے اللہ کے رسول کا، ان کو ان کا حق دے رہے ہیں کہ میرے تمہارے اوپر احسانات ہیں تو تمہارے میرے اوپر بھی احسانات ہیں. پھر آپ فرما رہے ہیں اتجدون علیہ یا معاشر الانصار فی لعاد من الدنیا اتعلف بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم. اے انصار کے لوگوں، کیا دنیا کی حقیر سی چیز پر تم میرے اوپر ناراض ہو رہے ہو؟ حالانکہ اس حقیر سے ٹکڑے کو دنیا کے میں نے کچھ لوگوں کو دیا تاکہ ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھوں، اور تمہیں تمہارے ایمان کے بھروسے پر حوالے کر دیا کہ تمہارا ایمان محفوظ ہے، تمہیں کسی امپیٹس کی، کسی محرک کی ضرورت نہیں ہے، کسی مضبوطی کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اللہ ترضون یا معاشر الانصار ان یرجع الناس بالشاء والبعیر وترجعون برسول اللہ الی رحالکم. اے انصار کے لوگوں، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں اونٹ اور بکریاں لے کر کے، اور تم اپنے گھروں کو جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے؟ صحابہ کرام جو انصار سے رو پڑے اور کہا کہ رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحسا. اے اللہ کے رسول، ہم راضی ہیں آپ ہمارے حصے میں آئے، اس سے ہم راضی ہیں. اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لو سلک الناس شعبا ووادیا وسلکت الانصار شعبا ووادیا لسلکت شعب الانصار ووادیا. اللہ کی قسم، اگر ساری دنیا کے لوگ ایک راہ پر چلیں، ایک وادی میں جائیں، اور انصار کے لوگ دوسری وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا. اور پھر فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم. اب جینا تمہارے ساتھ ہے اور مرنا تمہارے ساتھ ہے. صحابہ کرام اس سن کر رو پڑے. پھر آپ نے وہ دعا فرمائی جو بہت مشہور دعا ہے اور جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ خیر القرون کی نسلیں 3 نسلیں ہیں. آپ نے فرمایا اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. اے اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کے بچوں پر رحم فرما، اے اللہ انصار کے بچوں پر رحم فرما. تو میرے دوستوں، ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ کے رسول کا انداز ہے. آپ نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کے الفاظ میں جو نورانیت ہے، جو برکت ہے، جو تاثیر ہے، اس ترجمے میں نہیں آ سکتی، کوئی نہیں کر سکتا ان کا ترجمہ. لیکن صرف ایک ٹوٹے پھوٹے ترجمے سے بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول کس طرح موعظت حسنہ استعمال کرتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول کا پہلا اسلوب تھا تعلیمی کتاب و حکمت کا، کہ آپ درد کے ساتھ اپنی بات رکھتے تھے. دوسری بات جو اللہ کے رسول کی سیرت اور خود قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، اس سے معلوم ہوتی ہے، وہ ہے ضرب الامثال، یعنی مثالیں دے کر کے بات واضح کرنا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تھیوریٹیکل ہوتی ہیں، نظریاتی ہوتی ہیں، پیچیدہ ہوتی ہیں. ان کو سمجھنے میں آدمی اگر صرف تھیوریٹیکل وے پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ بات نہیں سمجھ پاتا. لیکن اگر اس کو محسوس اور مادی مثالوں کے ذریعے اس بات کو سمجھایا جائے تو بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ یہ اسلوب استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. شرک اور معبودان باطلہ کس طرح حقیر ہے، کس طرح بے قیمت ہے، کس طرح بے طاقت ہے، اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے اس طرح کی کہ اے لوگوں، غور سے تمہیں ایک مثال دی جا رہی ہے. تم جن معبودوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سب مل جائیں اسے، بلکہ ان کی قوت کا، ان کی طاقت کا، جن کو تم سہارا مانگتے ہو، جن کو تم اپنا مداوا مانگتے ہو، جن کی طرف تم مصیبتوں میں پلٹ کر جاتے ہو، جن کو تم اللہ کے مد مقابل بناتے ہو، ان کا عالم یہ ہے کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر اڑنا چاہے، بھاگنا چاہے تو چھین نہیں سکتے، اس سے واپس بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو. انسان کی ناک پر مکھی بیٹھ جاتی ہے، وہ اڑا دیتا ہے. بلکہ کہتے ہیں لاپرواہی یا کسی کی قدر و قیمت کم کر کے بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو دودھ میں پڑی مکھی کی طرح اٹھا کر پھینک دیا، یا اس کے ناک پر سے مکھی اڑا دی، یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں ہماری، اس کی بات سنی اور انسونی کر دی. قرآن کہہ رہا ہے کہ جن معبودان باطلہ کو لوگ پوچھتے ہیں، جن بتوں کو، جن جانوروں کو، اور جن پیڑوں کو، اور جن آستھانوں کو، اور جن مزاروں کو یہ پوچھتے ہیں، ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اگر مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے تو مکھی نہیں اڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، ان سے مدد مانگنے والے بھی کمزور ہیں، اور جن سے مدد مانگی جا رہی ہے، جن کو اپنا مداوا بنایا جا رہا ہے، جن کو اپنا مطلوب بنایا جا رہا ہے، مقصود بنایا جا رہا ہے،
وہ بھی کمزور ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک اور توحید ان کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. اللہ کی توحید کا معاملہ کیا ہے؟ بندہ اپنے اکیلے رب کے آگے جھک جائے, اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے تو دنیا کی تمام طاقتوں سے, تمام مخلوقات سے, تمام موجودات کی غلامی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے. اس کو شاعر نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے لیتا ہے آدمی کو لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, بہت سارے خدا بہتر ہیں جن میں کوئی حیثیت نہیں, جن کی کوئی طاقت نہیں, جو انسان کے کچھ کام نہیں آ سکتے, یا ایک خدا الواحد القہار جو زبردست ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی پر کیا پڑتی ہے, اور جب آدمی توحید پرست ہو جاتا ہے, موحد بن جاتا ہے, ایک اللہ رب العزت کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے, اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يملك ولا شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. ایک غلام ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, اور ایک وہ شخص ہے جو آزاد ہے. جب آدمی اللہ رب العزت کا غلام ہو جاتا ہے تو غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے, اور جب انسان اللہ کی غلامی کا قلادہ اپنی گردن سے نکال دیتا ہے تو وہ ہر ایک کے سامنے اس کو جھکنا پڑتا ہے. پھر وہ بندر کے آگے بھی سجدہ کرتا ہے, پھر وہ گائے کے آگے بھی سجدہ کرتا ہے, پھر وہ ہاتھی کے آگے بھی سجدہ کرتا ہے, پھر وہ ہر بڑے انسان کے آگے سجدہ کرتا ہے, ہر ایک سے جھکتا ہے. کیونکہ جو سب سے بڑا حاکم الحاکمین ہے, جو سب سے بڑا قادر مطلق ہے, اس نے اس کا سارا چھوڑ دیا. ایک در ہم سے کیا چھوٹ گیا, مستقل در بدر ہو گئے. دوسری جگہ قرآن میں کہا کہ کیا اسی مثال کو فرمایا, اسی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے مثال دی اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے کہ دو غلام ہیں, ایک غلام ہے جو ایک مالک کا غلام ہے, اور دوسرا غلام ہے جس کے بہت سارے مالک ہیں, اور بہت سارے مالک ہیں متشاکسون, آپس میں لڑنے والے. کوئی کہہ رہا میرے لیے چائے لاؤ تو وہ کہہ رہا اسی وقت نہیں, اس وقت میرے کپڑوں کو پرہیز کرو. تیسرا کہہ رہا نہیں دونوں کاموں کو چھوڑو, میرے لیے پانی بھر کر لاؤ. تو کس کی بات مانے؟ اچھا سارے کے سارے مالک اتنے پاورفل ہیں کہ سب کے سب اس کو نوکری سے نکال سکتے ہیں, تو کتنے دن اس کی نوکری چل جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ غلام جو ایک مالک کا غلام ہے وہ زیادہ بہتر ہے, رجل سلمن, وہ زیادہ بہتر ہے, یا وہ شخص جو کئی مالکوں کا غلام ہے. یہ انسانی زندگی پر توحید اور شرک کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کی وضاحت کے لیے اللہ رب العزت نے مثال دی. اللہ کے رسول کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول بھی مختلف مواقع پر وہ بات کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا سہارا لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرت یا اجتماعی جو زندگی ہے اس میں یہ بتانے کے لیے کہ اس میں اگر کوئی برائی پھیلے گی تو آپ محفوظ نہیں رہ سکتے, یا تو آپ بڑھ کر اس برائی کو روکو, ورنہ آپ یہ سوچیں کہ میں اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے رہوں اور وہاں میں محفوظ رہ سکتا ہوں, ایسا نہیں ہوگا. اس وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً, اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں پر نہیں آتا بلکہ جب فتنہ آتا ہے سب پر آتا ہے. آپ نے حقیقت کی کو اس طرح مثال کے ذریعے سمجھایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کشتی میں جا رہے ہیں سمندر میں, اور کشتی کے دو در ہیں, ایک ڈیک یعنی اوپر جو سطح ہے اور ایک کشتی کے نیچے اندر. تو لوگ جو اوپر والے پانی لینے کے لیے نیچے جو رہتے ہیں وہ پانی لینے کے لیے انہیں بار بار ڈیک پر جانا پڑتا ہے, اوپر جانا پڑتا ہے, اور وہاں سے سمندر کا پانی لے کر آتے ہیں. اور وہ سوچتے ہیں آپس میں کہ ہم بار بار جاتے ہیں تو اوپر والوں کو ہم سے تکلیف ہوتی ہے, ہم بار بار جاتے ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں, تو کیوں نہ ہم اس کشتی میں نیچے سوراخ کر لیں, اور سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والوں نے آ کر کے اب نیچے والوں کو روکا تو سب بچ جائیں گے, اور اگر انہوں نے کہا یہ تو ان کے گھر کا مسئلہ ہے, وہ جانے, ہم تو اوپر رہتے ہیں, ہمارا کیا مسئلہ ہے, ہم تو اونچے طبقے کے لوگ ہیں, ہماری سوسائٹی الگ ہے, ہمارا شہر الگ ہے, ہمارا صوبہ الگ ہے, ہمارا ملک الگ ہے, تو فرمایا کہ نہیں سب ڈوبیں گے, سب آپ ہوں گے. تو اجتماعی زندگی کی یہی مثال ہے. اس میں اگر کوئی آفت آتی ہے, کوئی برائی پھیلتی ہے تو اس کے اثرات سب کو پڑیں گے. اگر آپ کو اثرات سے خود کو محفوظ رکھنا ہے, اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنا ہے, تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے, آگے بڑھ کر اس برائی پر قدم لگائیے, اس کو روکیے. دوسرے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنی درمند, ایک نبی جب آتا ہے تو کتنی درمندی سے بگڑے ہوئے اور
گمراہ انسانوں کو راہ حق کی طرف بلانا چاہتا ہے، ان کو لانا چاہتا ہے۔ اس کی مثال آپ نے فرمائی کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں کسی شخص نے آگ جلائی، اور جو گرد و پیش کے کیڑے مکوڑے تھے، پتنگے تھے، وہ آ کر کے اس آگ کے اندر گرنے لگے اور جلنے لگے اور بھسم ہونے لگے۔ تو اس آدمی کو رحم آیا اور اس نے ان پتنگوں کو روکنے کی کوشش کی، تو لیکن پتنگے جو ہے کود کر کے اس کے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آگ کے اندر کود رہے ہیں اور اپنی جان ہلاک کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میری اور تمہاری مثال ہے، تم جہنم کی آگ میں کود جانا چاہتے ہو اور میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ اللہ رسول نے یہ بتایا، مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دنیا میں کچھ لوگ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ کیوں نہیں سیدھے راستے پر آتے، کچھ لوگ کیوں نفاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو سماج میں یہ انسانوں میں جو فرق رکھا گیا ہے ویسے ہی جیسے زمین کے مختلف حصوں میں فرق ہے۔ آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کا جو پانی برستا ہے، تو اس پانی میں پانی جو برستا ہے وہ زمین کے 3 طرح کے خطوں پر پڑتا ہے۔ ایک خطہ وہ ہوتا ہے جو شوریدہ ہوتا ہے، جس میں نمکینیت ہوتی ہے، جو بنجر ہوتا ہے، اس میں کچھ اگ نہیں سکتا، اس میں پانی پڑتا ہے جذب ہو جاتا ہے، نہ اس میں پینے کے لیے کچھ رہتا ہے نہ اگتا کچھ ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر قرآن کریم یا اللہ کے کلام کی جو پہاڑ پڑتی ہے، نہ اس سے اپنی ذات کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دوسرا خطہ زمین کا وہ ہے جو خود تو فائدہ نہیں اٹھاتا۔ فرمایا صخرن سلدن، چٹیا بہت پختہ چٹان ہوتی ہے، بہت پتھریلی زمین ہوتی ہے، لیکن اس میں گڈھا ہوتا ہے، اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، تو اس سے کم از کم یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ جو گزرنے والے ہوتے ہیں اس سے رک کر کے پانی پیتے ہیں، گرچہ وہ زمین خود اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی، وہ چٹان خود اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی، چٹان کے اندر پانی نہیں گھستا۔ تو کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح یہ نفاق والے جو ہوتے ہیں، یہ خاص طور پر دین پر خود عمل نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کے ذریعے سے، ان کی بات کے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، یا کبھی کبھی ان کی نسل اور ذریت میں کچھ اہل ایمان پیدا ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دین کا کام دیتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں، تیسرا خطہ وہ ہوتا ہے، بارش کا پانی جہاں گرتا ہے، تیسرا خطہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر پانی سوکھتا بھی ہے اور پانی کو جمع بھی کر کے رکھتا ہے۔ تو لوگ گزرنے والے اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو پانی اس نے اندر سوکھا ہے، جو جذب کیا ہے، اس پانی کی وجہ سے اس کے اندر ہریالی نکلتی ہے، پیڑ پودے نکلتے ہیں، پھل پھول نکلتے ہیں، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ مثالوں کے ذریعے بتایا کہ اللہ رب العزت کی جو وحی ہے، قرآن کریم جو ہے، اس کے بھی مخاطب اسی طرح کی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کی سیرت میں ایک دوسرا طریقہ جو اللہ کے رسول تعلیم کے لیے استعمال فرماتے تھے، ایک تو واضح نصیحت کا، اور دوسرا ہے مثالیں دے کر کے بات کو واضح کرنا، سمجھانے کی کوشش کرنا۔ تیسرا جو ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی میں آؤٹ اسٹینڈنگ جو کریکٹرسٹک ملتی ہے، جو خصوصیت ملتی ہے، جو اسٹیٹ ملتی ہے تعلیم کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ جو کہتے تھے وہ خود بھی کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ذات کو، اپنے عمل کو، اپنی زندگی کو آئیڈیل کے طور پر ملت کے سامنے پیش کیا، امت کے سامنے پیش کیا، آدرش کے طور پر پیش کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی عادات و خصائص کیا تھے، اخلاق و شمائل کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، جس قرآن کی آپ تبلیغ کرتے تھے، جو قرآن آپ پیش کرتے تھے، اس کا چلتا ملتا نمونہ تھا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ دعوت ہو، بہتر سے بہتر فلسفہ ہو، اونچی سے اونچی تعلیم ہو، جب تک اس کے ساتھ کوئی انسانی زندگی نہ ہو، کوئی زندہ پیکر نہ ہو، کوئی مجسم نمونہ نہ ہو، کوئی جلدی فکری تصویر نہ ہو، تب تک وہ عام انسانوں کے لیے جاذبیت نہیں رکھتی، اس کے اندر اٹریکشن نہیں ہوتا، اس کے اندر کشش پیدا نہیں ہوتی۔ اور اگر ایسا ممکن ہوتا، انسانی فطرت اس کی اجازت دیتی، تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال ملتی، تو بس اتنا کافی تھا کہ آسمان سے کوئی صحیفہ جایا کرتا اور پہاڑ کی چوٹیوں پر یا پیڑ کی شاخ پر یا کسی محفوظ جگہ رکھ دیا جاتا اور ساری دنیا میں اعلان کر دیا جاتا کہ اللہ کا کلام آ چکا ہے، اس کا پیغام آ چکا ہے، اس کی ہدایت آ چکی ہے، اور فلاں جگہ محفوظ ہے، جس کا دل چاہے جائے لے آئے عمل کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے ایک نبی کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کی بعثت ہوتی ہے اور اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور جس وحی کا وہ پیغام دنیا کو دیتا ہے اس کا سب سے پہلا عملی نمونہ وہ خود ہوتا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ کے رسول کی ذات میں سب کے لیے اسوہ حسنہ، اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔
حضرت نوح کی زبان سے کہلوایا گیا وما اریدت ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. میں یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ میں جو پیغام پیش کر رہا ہوں، جو دعوت تمہیں پیش کر رہا ہوں، جو مکارم اخلاق کی تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، جن آئیڈیلز اور جن آدرشوں کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں خود اس پر عمل نہ کروں، تمہاری مخالفت کروں اور خود ان پر عمل کروں، خود ان کا ارتکاب کروں، برائیوں کا جن سے تمہیں روک رہا ہوں. ایسا میرا مدعا نہیں ہے. یہ تمام انبیاء کا نمونہ ہوتا ہے، ان کا رویہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن گواہی دیتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اونچے پائدان پر فائز ہیں. آپ جن اخلاق کی دنیا میں تعلیم دے رہے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے فرمایا کہ میری بعثت اس لیے بھی ہوئی ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی کا اتمام کروں، ان کی تکمیل فرماؤں. اسی کی شہادت قرآن کریم کی دیتا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ پائدان کریں. یہ قول و عمل کا تضاد یہ شاید کسی اور پیشے میں چل سکتا ہے. ایسا ممکن ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو اپنا گردہ چیک کرائیں، اپنا سینہ چیک کرائیں، اور وہ ہاتھ میں سگریٹ لے کر سگریٹ پیتے ہوئے آپ سے کہیں سگریٹ مت پیا کرو کیونکہ تمہارا سینہ خراب ہو جائے گا، اور آپ برا نہ مانیں. یعنی آپ کو جس چیز کی وہ تعلیم دے رہا ہے آپ کے سامنے اس کا النھن کر رہا ہے لیکن آپ کو برا نہیں لگے گا. ایسا ممکن ہے کوئی انجینئر آپ سے آ کر کہے مکان اس طرح بنا اس طرح بنا، حالانکہ خود اس کا مکان اس کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق نہ ہو، آپ اس کا برا نہیں مانیں گے. دنیا کے تمام پیشوں کا یہ معاملہ ہے. آپ پولیس میں جائیں، وہ پولیس والے کہیں گے قانون کو توڑے، لیکن اگر وہ خود توڑیں آپ کو تعجب نہیں ہوگا. لیکن دنیا کا صرف واحد پیشہ ایسا ہے، وہ ہے تعلیم، کہ اس میں اگر آپ دوسروں کو تعلیم دے رہے ہیں تو بچے آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اپنا نمونہ سمجھتے ہیں، آپ کو نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، آپ کو اپنا آدرش بناتے ہیں. قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول کی سیرت میں خاص طور پر اس پر بڑی تنقید کی گئی ہے، بڑی سرزنش کی گئی ہے کہ ہمارے قول اور عمل میں تضاد ہو، ہم دنیا میں وہ بات کہیں جس پر خود عمل نہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبرۃ مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک شدید غصے اور ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. دوسری جگہ فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو اپنے آپ کو؟ خود تمہارا دامن داردار ہے. وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو کتاب کا علم رکھتے ہو، تمہیں معلوم ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے. افلا تعقلون، یہ تو عقل کا رویہ نہیں ہے. آج بھی دوسروں کو کہیں کہ نیک بنو اور خود نیکی پر عمل نہ کریں. اللہ رسول کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جو کردار یا جو اخلاقی تعلیمات بھی دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے اس کا سب سے پہلا نمونہ اور سب سے اعلیٰ نمونہ خود بنتے تھے. اللہ کے رسول کی شجاعت، اللہ کے رسول جہاں اگر لوگوں کو امت کو یہ آیاتیں سنا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا یہ مقام ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا یہ مقام ہے، اور اللہ کے راستے میں انسان کو بہادر ہونا چاہیے، وہاں اللہ کے رسول کی بہادری خود ضرب المثل تھی. میں نے غزوہ حنین کا واقعہ آپ کو بتایا، اس میں بڑے بڑے سورماؤں کے بڑے بڑے بہادروں کے پیر اکھڑ گئے تھے. اب نام مت دیجیے کہ حضرت عمر، حضرت علی، ایسی بات ہے کہ انسانی فطرت ہوتی ہے. اچانک جب تیروں کا ریل آیا سب کا پیر اکھڑ گئے. لیکن حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس گھوڑے پر سوار تھے اس کی لگام میرے ہاتھ میں تھی، اور اللہ کے رسول بار بار اس گھوڑے کو ایڑ دے کر کے دشمن کی طرف آگے بڑھنا چاہ رہے تھے اور میں اس گھوڑے کو روک رہا تھا. اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ چھپ رہے تھے، تیروں کی پوری برسات ہو رہی تھی، اس وقت آپ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں. یہ آپ کی شجاعت تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات ہم سو رہے تھے مدینے میں تو اچانک بہت دھماکہ ہوا، شور مچا. ہم نے سوچا شاید کسی فوج نے حملہ کر دیا ہے. ہم لوگ نکل کر گھبرائے ہوئے باہر گھر سے آئے اور دیکھا کدھر دھماکہ ہوا، اس طرف چلے تو اچانک سامنے سے گھڑ سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہماری طرف آ رہا تھا. وہ قریب آیا تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ گھوڑے کی ننگی پشت پر ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ ہمارے گھبراؤ مت، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی بات نہیں. یہ آپ کی شجاعت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اس کا سب سے پہلا نمونہ خود اپنے آپ کو دکھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ کے لیے نمونہ تھی. آپ فرمایا کرتے صحابہ کرام سے
کہ اگر میرے گھر میں بہت پہاڑ، بہت بہت بڑا پہاڑ ہے، اور پہاڑ ایک نہیں ہے، وہ جو لوگ مدینے گئے وہ جانتے ہیں سلسلہ کو ہے، بہت لمبا ایک پہاڑ ہے، کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا، تو فرمایا کہ اگر جبل احد کے برابر سونا بھی میرے گھر میں ہو تو مجھے یہ پسند نہیں کہ شام ہوتے ہوتے اس میں سے ایک ڈلی بھی میرے گھر میں رہ جائے، سب اللہ کے راستے میں دینے پر میں آ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول ایک بار دوپہر میں سوئے ہوئے تھے، وہاں عام طور پر گرمی کا موسم، اور کھجور کی چٹائی پر آپ سو رہے تھے۔ کھجور کی چٹائی پر سونا، میں تو آپ دیکھیے جو کھجور کے پتے رہتے ہیں، ایک آدھ بار کبھی بیٹھ کر دیکھیے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سو رہے تھے، جس میں مبارک سے چادر ڈھلک گئی تھی، اور آپ نے کروٹ لی تھی تو جو کھجور کی پتیوں کے نشانات اور اس کے جو جسم پر پڑ جاتے ہیں وہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عالم کی تشریف لائے، مسجد میں دیکھا آپ اس طرح، اور آپ کے جسم پر نشان پڑے ہوئے ہیں، جسم پسینے سے شرابور ہیں، اور آپ لیٹے ہیں، تو دیکھ کر رو پڑے۔ اللہ کے رسول کے رونے کی آواز سن کر اٹھے، کہا تمہاری کی کا یا عمر، کیا چیز رو رہی ہے تمہیں عمر؟ تو کہا کہ جو دشمن خدا ہیں، قیصر و کسریٰ ہیں، وہ تو دنیا میں مزے دے رہے ہیں، اور جو آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جو سید البشر ہیں، جو فخر دو عالم ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے۔ اور کوئی ہوتا دنیا دار لیڈر تو اس تاریخ سن کر خوش ہو جاتا، یہ کہتا کوئی بات نہیں، ہمارا بھی وقت آئے گا، ہمارا بھی ٹائم آئے گا۔ جو سچا نبی ہوتا ہے نہیں، آپ نے ڈانٹا تھا عمر کو کہ عمر کیا تم شک میں مبتلا ہو؟ ارے یہ نعمتیں ان کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا نمونہ تھا۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یطوف بنا الہلال ثم یطوف ثم یطوف وما یوقد فی بیوت آل محمد نار۔ ہلال مہینے کی پہلی تاریخ کا پہلا چاند، بہت چھوٹا چاند ہوتا ہے، عید کا چاند جیسے ہوتا ہے، رمضان کا چاند، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ تو ہلال نکلتا تھا، پھر اگلا ہلال نکلتا تھا، ایک ہلال نکلتا ہے، دوسرا ہلال جب آئے تو ایک مہینہ ہو گئے، تو اگلا ہلال نکلتا تھا، پھر اس کے اگلا ہلال نکلتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کہیں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ تھا علم، یعنی اللہ کے راستے میں قربانی دینا ہے، انفاق کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مشقتیں اور محنتیں کرنی ہے، پریشانیاں برداشت کرنی ہے، تو اس کا سب سے پہلا عمل نمونہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ کسی نے پوچھا اماں جان آپ 2-2 3-3 مہینے سے کیسے گزارا کرتے تھے؟ کہ پانی پیتے تھے اور کھجور کھاتے تھے، بس کھجور بہت، جیسے کھجور آج کے زمانے میں مہنگائی بہت ہوگی، لیکن آج بھی عرب میں کوئی عرب کنٹری کو دیکھا جائے تو آج بھی کھجور کی وہاں کوئی حیثیت نہیں، اس زمانے میں تو اور بہت کم حیثیت تھی، تو بہت کھجور کھا کر کے زندگی گزرتی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام اللہ کے رسول پر جان نثار کرنے کو تیار ہیں، حکم ہوا ہے کہ یہ یہاں سے وہاں تک گڈھا کھودنا ہے، خندق کھودنی ہے تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ تو اللہ کے رسول چاہتے تو کہتے تم لوگ کھودو میں آرام کرتا ہوں، لیکن آپ نے کہا نہیں میں کھودتا ہوں۔ صحابہ کرام نے منع کیا کہ نہیں، اور اپنے حصے کہ اتنی جگہ میں کھودوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کھودنا شروع کی، اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے مٹی ڈھوتے تھے اور لے جا کر ڈال کر آتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے زیادہ جہاں فشانی کر رہے تھے۔ اگر خندق کھودتے ہوئے کہیں پر چٹان آتی تھی، کہیں کوئی سخت پتھر آتا تھا، وہ کسی سے ٹوٹتا نہیں تھا، تو اللہ کے رسول کو بلایا جاتا تھا اور آپ اس کو توڑتے تھے۔ اس عالم میں ایک صحابی نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول بہت بھوکا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، اور اپنی چادر ہٹائی تو پتھر بندھا ہوا تھا پیٹ پر۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی چادر ہٹائی تو دیکھا بدن مبارک پر 2 پتھر لگے، 2 پتھر مانگ رکھے۔ چونکہ ہم لوگ کبھی اتنے بھوکے ہوئے نہیں کہ پتھر مانگنا پڑے۔ شدید بھوک کے عالم میں اگر معدے کو دبایا جاتا ہے تو انسان کو تھوڑا سکون ملتا ہے۔ اس کا تھوڑا سا تجربہ اگر ہوتا ہے تو سردی اور گرمی کے موسم میں جب شدید گرمی ہو اس وقت کافی لمبا روزہ رکھنے کو مل جائے تو افطار سے کچھ پہلے اس کا ہلکا سا احساس ہوتا ہے، ہلکا سا، اس احساس میں ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول جو تعلیم دیتے تھے دنیا کو، اس کا عملی نمونہ سب سے پہلے خود اپنی ذات کے ذریعے پیش کرتے تھے۔ تو یہ دین کا کہ جو بھی علمبردار ہے، دین کی جو بھی تعلیم دینے والے ہیں، یا تعلیم کے مقدس اور متبرک پیشے سے جو لوگ بھی وابستہ ہیں، ان کی یہ فارموسٹ اور سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق و کردار سے، اپنے اخلاق و کردار میں اور اپنی تعلیم میں کمپیٹیبلٹی پیدا کریں، ہم آہنگی پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کلاس میں
یا اپنے مخاطبین کو تو بتا رہے ہیں کہ اسلام ایسا ہے اور ایسا کرنا چاہیے، لیکن جب وہ آپ کی زندگی کو جج کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کو اسکروٹنی کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں، تو ان کو کچھ دوسری چیز نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا، مخاطبین کا، سامعین کا اعتماد پورے تمام اہل علم سے اڑ جاتا ہے، تمام علماء سے اڑ جاتا ہے اور تمام معلمین سے اڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھ رکھتے، ظاہر سی باتیں کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جگہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، اور جس کو سانپ ڈس لے تو رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ تو بھائی جس کو 4-5 اس طرح کے لوگ مل جائیں، تمہاری کوئی سی نگاہ سے دیکھے گا سب ایسی دنیا دار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو تعلیم کتاب و حکمت سے وابستہ ہے۔ عام طور پر کوئی بھی علم کی تعلیم، علم کو پھیلانے کا جو بھی لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے قول اور عمل میں تضاد نہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت و قرآن کریم کے مطالعے سے اس بات کو پتہ چلتی ہے کہ تعلیم میں اللہ کے رسول بات چیت کو، افہام و تفہیم کو، گفتگو کو، ڈائلاگ کو اور سمجھانے بجھانے کو بہت ترجیح دیتے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ حالانکہ حضرت ابراہیم جانتے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں بتوں کی، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، اپنے والد سے، یہ کیا اسٹیچوز ہیں، یہ کون سے اصنام ہیں، کون سے اوثان ہیں، کون سے بت ہیں، یہ کیا ہیں جن پر تم جمے رہتے ہو، جن کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہو، جن کے سامنے تم بیٹھے رہتے ہو پالتی آتی پالتی مار کر کے۔ تو لوگوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے باپ دادا چلا آ رہا ہے یہی عذر۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کچھ کروں گا۔ تو ایک موقع ان کو ملا تو بت خانے میں گئے اور بتوں کو توڑ دیا۔ جب لوگ ان کے پجاری واپس آئے تو دیکھا بتوں کا یہ حال ہے، تو اندازہ لگایا کہ حضرت ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، قرآن نے کہا یقال لہ ابراہیم، سمیعنا فتى یقال لہ ابراہیم، اس نے ایسا کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے کہا لوگوں نے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، جو ڈائلاگ چل رہا ہے، یعنی گفتگو کے ذریعے سامنے والے کو قائل کرنے کی کوشش کرنا، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ جواب دیتے بل فعلہ کبیرہم ھذا، برائی تو میں نے نہیں کیا، اور جو آسان ہے جیسے تم کہتے ہو کہ یہ مہادیو ہے اور یہ فلاں سب سے بڑا خدا ہے، تو اس نے کیا ہوگا یہ سب سے بڑا جو ہے ان کا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ لو اگر یہ بتا سکے تو ان سے پوچھ لو۔ فرجعوا الی انفسہم، دیکھا حضرت ابراہیم نے ان کو ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا، ان کی زبان سے خود فرمایا کہ یہ تو بول نہیں سکتے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو جو چیز بول نہیں سکتی، جس پر کلہاڑی پڑے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی، آخر وہ کیوں معبود بننے کے لائق؟ فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے اندر غور کیا اور دل ہی دل میں کہا ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم ہی ظالم۔ ثم نكسوا علی رؤوسہم، لیکن پھر انسان کے اوپر کبھی کبھی سماج کا دباؤ ہوتا ہے، رسم و رواج کا دباؤ ہوتا ہے، یا اس کا دل برائی کرتے کرتے اتنا سیاہ، اتنا کٹھور، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کو ہلکی سی ضرب اس پر اثر نہیں کرتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی ہوا، انہوں نے کہا ثم، وہ پھر کیا ہوا ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ثم نكسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر پلٹ گئے اور کہنے لگے آپ کو تو پتا ہے بولتے نہیں بول نہیں سکتے۔ اردو زبان میں کہتے ہیں زبان ہلانا بہت آسان ہے، اور کسی کو جب کہتے ہیں نا کوئی بہت زیادہ بولتا ہے، تنقید کرتا ہے کہ زبان ہلانا بہت آسان ہے، کر کے دکھاؤ۔ تو صحیح بات ہے زبان ہلانا سب سے آسان ہے انسان کی حرکت میں، یعنی انگلی ہلانے سے بھی آسان ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا جو معبودان باطل زبان بھی نہ ہلا سکے، بول بھی نہ سکے، ان کے اندر کیسے تم لوگ تصور کرتے ہو کہ ان کے اندر طاقت ہے، قدرت ہے، پاور ہے، وہ کچھ کر سکتے ہیں، کائنات میں ان کا اختیار چل رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ گفتگو کے ذریعے مخاطب کو سمجھانے کی کوشش کرنا، اس کو اس مقام تک لانا کہ وہ خود اعتراف کرے کہ میں غلط ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو کفار قریش نے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے اللہ کے رسول کو دعوت حق سے روکنے کے لیے۔ اسی میں ایک ہتھ کنڈا تھا ڈائلاگ، یعنی ایک آدمی کو بھیجا عتبہ بن ربیعہ جو بہت سردار تھا اور سر رسیدہ تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آیا اور اس نے کہا کہ بھتیجے میں کچھ بات تمہارے سامنے رکھوں گا، تم قبول کر لینا جو تمہیں پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا اگر اسلام کی دعوت کے ذریعے جو دین آپ نے شروع کیا ہے اس کے ذریعے آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں
تو میں بتاؤ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں پورے پلش. اور اگر اس کے ذریعے سے آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بتاؤ، ہم سب اپنا اپنا مال اکٹھا کر کے آپ کو سب سے زیادہ مالدار بناتے ہیں. اور اگر آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں، کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب ہنگامہ کر رکھا ہے، تو ہمیں بتائیے ہم جس خاندان میں آپ ہیں، جس خاتون سے کہیں اس سے آپ کی شادی کرا دیں. اور پھر فرمایا ہوا اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی دماغی مرض ہے، کوئی آپ کو محسوس ہوتا ہے، کوئی جن آپ پر سوار ہوتا ہے، تو ہمیں بتائیے ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر آپ کا علاج کریں. دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آدمی سننا پسند نہیں کرتا، فوراً ٹوک دیتا ہے. خاص طور پہ تیسری جو آفر تھی، اگر کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے کو تو جانے دیجیے، آپ تو عفت اور حیا اور شرم اور لحاظ کا طے کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں عام آدمی اگر کسی عام مسلمان سے بھی کہا جائے جو دین کی دعوت دے رہا ہو، اس سے کہا جائے کہ اس طرح تم اگر کسی کے عشق میں مبتلا تو فوراً بات کاٹ دے گا. ارے کیا بات کریں آپ ایسی بات کیسے کہہ رہے ہیں، زبان سے کیوں نکالنے آپ ایسی بات؟ نہیں، اللہ کے رسول بیچ میں بات نہیں کرتے، سنتے رہے. جو عتبہ بن ربیعہ نے بات نہیں کری تو آپ نے فرمایا وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، یہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس یہ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس کے بعد آپ نے سورہ فصیلت کی آیات اس میں جب نہایت تک پہنچے فاندر تو سارے قتل قوم عادی سارے عادی و ثمود، یہ آیت جب پڑھی وہ جب یہاں تک پہنچے تو عتبہ بن ربیعہ نے منہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس رہنے دیں، اس کو جواب مل گیا. تو دیکھیے اللہ کے رسول کا اس میں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی بھاؤ تاؤ نہیں کیا، دین کے معاملے میں کبھی بھی لین دین نہیں کیا. 98 اور 92 کی باتیں کہیں کہ 50-50 ہم کر لیں، دین ہے تو مکمل دین ہے، نہیں ہے تو مکمل نہیں. اس میں حصے وغیرہ نہیں ہوتے دین کے. وہیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس اعتراض لے کر آ رہا ہے تو اس کا ہم سنیں، غور سے سنیں، اس کی بات بیچ میں نہ کاٹیں. ٹھیک ہے اپنی بات کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، اس کے پوائنٹس ہم نوٹ کر لیں. کوئی بچہ یا کوئی مخاطب ہم سے کوئی سوال کر رہا ہے، گرچہ وہ سوال بہت ہی اٹپٹا ہے، بہت ہی بے تکا ہے اور غیر معقولیت بھرا ہے، لیکن پھر بھی اس کو بیچ میں نہ کاٹیں. تو اپنی بات پوری کر لیں، بات پوری کر چکے، اب آپ میری بات سنیں، پھر اپنی بات رکھیں. اللہ کے رسول کی سیرت سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے. اسی طرح کفار قریش نے ایک بات اللہ کے رسول کے جو چچا تھے ابو طالب ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ ان کو روکیں ورنہ ہمیں سختی کرنی پڑے گی، ہمیں یہ کریں گے وہ کریں گے، بہت سی باتیں. حضرت ابو طالب نے سوچا کہ اب معاملہ بہت نازک ہو گیا ہے، بہت پریشان ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں. ابو طالب نے ساری بات کہی، دیکھو یہ ایسا کہہ رہے ہیں، یہ ایسا کہہ رہے ہیں، یہ ایسا کہہ رہے ہیں. اور پھر فرمایا خفیف علیہ، مجھ پر زیادہ بوجھ مت ڈالیے، اور ڈالو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں. تو بہت ہی یہ کریٹیکل موقع تھا، یعنی اللہ کے رسول کی ابھی ماننے والے بہت کم تھے اور اللہ کے رسول حضرت ابو طالب کی پروٹیکشن میں تھے. جو جاہلی نظام تھا، قبائلی نظام تھا، اس کے مطابق اللہ کے رسول حضرت ابو طالب کی نگہداشت میں اور سرپرستی میں تھے. تو جو سب سے بڑا سہارا تھے اس وقت بظاہر مادی جو سہارا تھے اس وقت دنیا میں، حضرت ابو طالب جو اس وقت حفاظت کر رہے تھے اللہ کے رسول کی، وہ تک کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. اگر اللہ کے رسول جھوٹے ہوتے تو یا تو مداحنت کر رہے تھے، جی میں کچھ کر لوں گا، سوچ کے بتاؤں گا، تھوڑا نرمی کیجیے وغیرہ وغیرہ باتیں کریں، یا اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا. اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا بیچ میں بات کاٹی، جوشی لا کر نہیں دکھایا، بلکہ ان کو بات پوری کرنے. اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ جملہ فرمایا جو سیرت کی ہر کتاب میں تقریبا ملتا ہے، لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت هذا. اے چچا جان، اگر یہ لوگ سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھتے اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھتے اور پھر کہیں کہ اس دن کو چھوڑ دو تو میں نہیں چھوڑوں گا. لیکن چونکہ آپ بہت محبت کرتے تھے حضرت ابو طالب سے اور ان کی بات سے کافی دکھ ہوا تھا، تو آپ کو یہ بات کہتے ہوئے آپ کی آواز بڑھ رہی. حضرت ابو طالب سے بہت متاثر ہوئے اور کہا بھتیجے جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال لے کر نہیں. تو اللہ کے رسول کی سیرت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ گفتگو کے ذریعے، اور گفتگو میں پوری بات سنی جائے، ڈانٹ پھٹکار سے کام نہ لیا جائے. بات بات پر ڈانٹنا، بات بات پر زجر توبیخ کرنا، بات بات پر برا بھلا کہنا، یہ اللہ کے رسول کا وظیفہ نہیں تھا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک اللہ کے رسول کے ہاں میں نے خادم رہا. اللہ کے رسول حضرت انس کی جو والدہ تھی انہوں نے بچپن میں ان کو اللہ کے رسول کے گھر لا دیا تھا کہ گھر کا سودا سامان لائیں گے اور تھوڑی خدمت کریں اللہ کے رسول کی. تو 10 سال تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضرت اللہ کے رسول کے خادم کی حیثیت سے. تو فرماتے ہیں 10 سال میں اللہ کے رسول نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا، نہ کبھی باتیں، تو خیر بہت دور کی بات ہے،
نہ کہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا، نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام تم نے کیوں کیا. بلکہ اگر کوئی اہل خانہ، ان کے الفاظ ہیں کہ اگر ان کے بعض گھر والے اس بارے میں وَإِذَا حَدَّثَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِهِ قَالَ وَلَوْ كَانَ شَيْئًا مَضَىٰ. اگر گھر والے کچھ شکایت کرتے تھے کہ ایسے ایسے کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، فلاں کام نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے چھوڑو، اگر وہ تقدیر میں تھا نہیں، اگر ہونا ہوتا تو ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح. دیکھیے جو معلمین ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں. ان میں ایک کا یہ ہوتا ہے سوچنے کا انداز کہ ہم بچے کو زیادہ زیادہ ہمت افزائی کریں. اگر وہ ایک آرٹیکل تھوڑا سا لکھ کر لا رہا ہے، چھوٹا سا مضمون لکھ کر آ رہا ہے، تو اس کی بہت تعریف کریں، مطلب مور دین ریکوائرڈ تعریف کریں کہ بھائی بہت اچھا کیا آپ نے، آپ نے اچھا لکھا، تاکہ اس کی ہمت بڑھے. یہ اچھا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو کچھ معلمین اور معلومات کا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بچہ اگر پہلی بار اٹیمپٹ کر رہا ہے، تقریر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پہلی بار اگر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے مضمون لکھنے کی، پہلی بار اگر وہ کوشش کر رہا ہے اپنی بات آگے رکھنے کی، تو اس میں خامیاں نکالیں، اس کی اتنی خامیاں نکالیں کہ وہ آئندہ غلطی نہ کرے. ان کا بھی یقیناً جذبہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اچھا ہو، لیکن اس سے نقصان نہیں ہوتا. اور دوسرے اللہ کے رسول کسی کا سے میچ نہیں کرتا. اللہ کے رسول کا یہ تھا کہ ہمت افزائی کرتے تھے اور کبھی برا نہیں مانتے تھے. کوئی اگر بہت اٹپٹا سوال بھی کرتے تو آپ برا نہیں مانتے تھے. اللہ کے رسول ایک مرتبہ ایک مجلس سے بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں. یہ ایسی بات تھی کہ عام مجلس میں، خاص طور پر اللہ کے رسول کی مجلس میں کوئی اس طرح کے صحابہ کرام اٹھے ڈانٹنے کے لیے، آپ نے ڈانٹے لوگ اور نوجوان سے آگے آؤ، قریب آؤ. اتنا قریب بٹھایا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے پیر اور آپ کے پیر دونوں ایک دوسرے میں مس ہو گئے. اور پھر فرمایا آپ نے کہ آپ کی تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا ہاں ماں ہے. کہا کہ اتردا اپنی امی کا، کیا یہ زنا کاری تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی کرے تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں پسند نہیں ہے. قال فإن الناس لا يرضون لأمهاتهم، لوگوں کا بھی یہ حال ہے، وہ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی والدہ کے ساتھ ایسا ہو. پھر فرمایا اکان لی اختی، کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ تو اس نے فرمایا ہاں. تو کیا اتردا لی اختی، پسند کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کرے، حرام کاری کرے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا ایسے ہی لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے بارے میں کوئی ایسا سوچے، کوئی ایسا. اس طرح آپ نے سمجھایا. اور پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو تشفی دے، اس کو نیک بنا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان اتنا نیک ہو گیا، اتنا پائیدام ہو گیا کہ اس کی پاکدامنی رفت معافی در بھی گزر گئی. تو یہ 4 بج کر 5 منٹ ہو گئے ہیں. لیکن کچھ باتیں اور تھیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. ایک تو نرمی کے ساتھ پیش آنا، جیسے کہ اس نوجوان کے ساتھ پیش آئے. اور حضرت معاویہ بن حکم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں عرابی بدو تھا، میں نماز پڑھنے مسجد نبی میں آیا، مجھے معلوم نہیں تھا کیا طریقہ ہوتا ہے. تو اس میں نماز کے دوران کی صحابی نے چھینک ماری. چھینک ماری تو میں نے معلوم نہیں تھا، میں نے کہا یرحمک اللہ زور سے. تو جب میں نے یرحمک اللہ کہا تو جو صحابہ کی نماز کی نیت نہیں باندھ پائے تھے وہ سب مجھے گھورنے لگے. تو مجھے برا لگا، تو میں نے چیخ کر کہا کہ کیوں گھور رہے ہو، میں نے کوئی جرم کر دیا؟ اور وہ صحابہ جو تھے نماز میں لوگ جو ہے اپنی پنڈیوں پر ہاتھ مارنے لگے، گویا کہ وہ اشارہ کر رہے تھے چپ رہا. تو میں چپ ہو گیا، میں سمجھ گیا شاید چپ کرنا چاہ رہے ہیں، میں نماز میں ہوں چپ کرنا چاہ رہا ہوں. بہرحال اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے بہتر کوئی معلم نہیں ہے. آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ مارا، بلکہ کہا کہ نماز جو ہے یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہے، اس میں دنیا کی باتیں نہیں کی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے. جمعے کے بہت سارے اعرابی، بہت سارے صحابہ کرام بغیر نہائے چلے آتے تھے. تو آپ نے ڈانٹ کر نہیں کہا، بلکہ کہا لو تو کہا تم یومکم ھذا کان خیرا، اگر تم پاک ہو کر آؤ تو کتنا اچھا رہے گا. یہ ایک انداز ہوتا ہے. حضرت میمونہ ام المؤمنین ہے، وہ غریبوں میں تقسیم کرتی تھی. آپ نے ان کا توجہ دلانا چاہیے کہ تمہارے رشتہ دار بھی کچھ غریب ہیں، ان کو بھی دو. تو سختی سے نہیں کہا، بلکہ فرمایا لو عادی کیا اخباری کا کھانا آدم بھی آتے، اگر تم اپنے نانی حالی رشتہ داروں کو دے دو تو زیادہ اچھا رہے گا تمہارے اجر کے لیے. اسی میں اللہ کے رسول کے سیرت کا میں ایک معلوم ہوتا ہے کہ بحث کو طول نہ دیں، بات کو لمبا نہ کریں، دراز نہ کریں، بلکہ جہاں اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے افہام و تفہیم. آدمی سوال پوچھا، ہم نے جواب دے دیا، پھر اس نے ایک بار سوال پوچھا، پھر دوسرا ہم نے جواب دے دیا، تیسری بار جب سوال پوچھتا ہے تو پھر اس میں معاملہ پھر سوال جواب کی بحث کا بہت شروع ہو جاتا ہے. اور بحث میں پھر آدمی کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ اناشفلی کب ہم دین کو بتانے کے بجائے اپنی بات
منوانے کے چکر میں آ گئے. اس لیے اسلام نے اللہ کے رسول کی سیرت میں بحث کا تصور نہیں ملتا، بلکہ قرآن کی عبارت سلام علی الجاہلین وقالوا سلاما، یعنی جب بھی بحث کا موقع آتا ہے تو اللہ کے رسول یا اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا انا کفیل لبیت فی وسط الجنہ لمن ترک الملاء محقا، میں گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی جو حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑا نہ کرے. بحث چھوڑ دو. تو بحث کرنا یہ اللہ کے رسول کی سیرت سے ہمیں ثابت نہیں، خاص طور پہ عقلی دلائل سے بحث کرنا. ایک ہمارے یہاں دیکھیے اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، میں 2-3 منٹ کے بعد ختم کروں گا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا ایسا نہیں اس زمانے کے لوگوں کی عقل گھاس چلنے چلی گئی تھی، یا وہ ہماری طرح عقل مند نہیں تھے، وہ بھی بڑے عقل والے تھے اور بڑے اعتراضات کر سکتے تھے اور انہوں نے کیے. یہ قرآن نے کبھی ان کو ٹچ نہیں کیا. قرآن نے کبھی ٹچ کیا. قرآن نے جو دلائل دیے وہ دو موضوع پر دیے، ایک تو اللہ کی وحدانیت پر، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. ان دو پر جو دلائل دیے ہیں اور آخرت کے وجود پر، ان پر جو دلائل دیے ہیں کبھی وہ جس چیز میں پھنسانا چاہتے اس کو قرآن نہیں پھنسا. آج ہمارے زمانے میں ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے. جیسے پہلے زمانے میں تھا کہ منطق اور فلسفے کے مطابق، یہ منطق اور فلسفے کی اصطلاحات میں ڈال کر اسلام کی تعلیمات کو پیش کرو تو لوگ متاثر ہوں گے. اور وہ دور تو چلا گیا. اب نیا دور چل رہا ہے کہ عقل اور سائنس کی روشنی میں اس کی اصطلاحات میں قرآن اور اسلام کی تعلیمات کو پیش کرو تو لوگ متاثر ہوں گے. تو یہ ٹھیک ہے، اس سے ایمان میں کسی کا اضافہ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو عقل کے تناظر میں سمجھانے کی شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی عقل تو عیار سے بحث بنا لیتی ہے. آج عقل سے آپ نے کسی کو مطمئن کر دیا، ٹھیک ہے آج وہ آپ کے سامنے لاجواب ہو جائے گا، لیکن وہ سوچتا رہے گا. عقل عیار ہے نا، وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کرتی، وہ سوچتا رہے گا. ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد اس کے دماغ میں کوئی دوسرا شبہ آ گیا، وہ چھوڑ دے گا آپ کی بات. آپ نے اس کو قائل کر لیا کہ بھائی داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ میڈیکل سائنس میں اس کا آتا ہے، داڑھی اگر رہتی ہے تو بال یہ ہوتا ہے، اس سے یہ جراثیم، بہت ساری باتیں آپ بتا سکتے ہیں طب نبوی اور جدید سائنس وغیرہ کے تناظر میں. لیکن آپ نے عقل کو مطمئن کیا تو اگر وہ کہیں آئے گا کوئی دوسرا ڈاکٹر سے بنا دے گا داڑھی کے نقصانات ہے، وہ داڑھی ہٹا لے گا، پھر ایشو کر لے گا، کیونکہ عقل اس کی ایمان لائی ہے، دل اس کا ایمان نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر عقلی تناظر میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے یقیناً استعمال کرنا چاہیے خاص طور پر قرآن کی تعلیمات کو، جبکہ ایمان میں اضافہ اس کو شرط کے طور پر نہیں کہ ہم عقل کے ذریعے سمجھا کر ہی دم نہیں ہر چیز کو اسلام کا ہو. بھائی ہر رکن نہیں سمجھا سکتے ہم. فجر میں 2 ہی رکعت کیوں ہے، ظہر میں 4 رکعت کیوں ہے، اور ظہر میں سائلنٹ کیوں ہے، فجر میں ووکل کیوں ہے، اور مغرب میں 3 کیوں ہے، اور وہ ووکل کیوں ہے، یہ سب آپ نہیں سمجھا سکتے. بھائی آپ ایک نہ ایک جگہ آ کر کے آپ کو کہنا پڑے گا بھائی یہاں. تو ہم کیوں نہ بہتر ہے کہ ہم وہیں رک جائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے روکا. آخر واقعی ہوگا اللہ بما صلی اللہ مالک بن انس کہتے تھے کہ اس امت کا معاملہ اسی طرح ٹھیک ہو سکتا ہے جس طرح سے پچھلے لوگوں کا معاملہ ٹھیک ہوا تھا، یہ امت کے پہلے طبقے کا معاملہ. تو صحابہ کرام اور اللہ کے رسول نے دین کو جس انداز میں پیش کیا، اس میں عقل کو جس حد تک استعمال کیا، اس حد تک اگر ہم استعمال کریں تو بہت بہتر رہے گا. اگر اس حد تک ہم استعمال اس سے آگے ہم بڑھیں گے تو جہاں تجاوز کریں گے وہاں ٹھوکر کھانے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ باتیں تو بہت سی تھی کہ خود کو مخاطب کر کے اصلاح کریں کسی کی، یہ سمجھ لیں کہ سامنے والے کی جگہ پر خود کو رکھ کر کے ہم بات کریں کہ اگر ہم ہوتے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا، تو اس سے زیادہ سمجھنے میں آسانی رہتی ہے اور بات میں زیادہ اثر ہوتا ہے. اللہ کے رسول نرمی سے پیش آنا یہ بھی اللہ کے رسول کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. اور یہ کہ سامنے والے کی خوبیوں کا اعتراف کرنا. عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ہمیں بحث ہو جائے، کچھ مناقشہ ہو جائے، کوئی مخالفت ہو جائے تو اس کی خوبیوں پر بھی ہم پانی کر دیتے ہیں. ایسا اللہ کے رسول کا طرز عمل نہیں تھا. اسی طرح اللہ کے رسول کی سیرت سے خاص طور پہ ملتا ہے کہ مخفی خامی کو نہ اگانا. کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو اسے چھپا رہنا. البتہ کوئی اگر اپنی فکر پیش کر رہا ہے، اس کی کوئی خامی ایسی ہے جو سب کو معلوم ہے تو اس پر ٹوکا جا سکتا ہے، اس کو وجہ سمجھایا جائے، اس کو اس کی غلطی بات دیکھی جائے. لیکن کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو پھر اسے چھپ کر ہی سمجھایا جائے، اس کو علانیہ نہ سمجھایا جائے. کیونکہ اگر آپ چھپ کر اسے سمجھاتے ہیں تو اس کے وہ کم از کم اس بات کا قائل ہو جائے، چاہے آپ کی بات مانے ہماری، اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ میرا مفلس ہے، میرا ہمدرد ہے، میری تشہیر نہیں چاہتا، میری بدنامی نہیں چاہتا. یہ چند باتیں تھیں جو اللہ کے رسول بحث مولد کے حوالے سے میرے ذہن میں آئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کہنے سے مزاح کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.